الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں ٹہلو، تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں ٹہلو، جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو، پس بندے عاجز کی ایک بات رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے تعلق سے ایک اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ کے اندر اولاد کی تربیت ہی کے تعلق سے اصول بیان فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بات ماننے والی ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اپنے ماں باپ کی فرما برداری، اپنے ماں باپ کی اطاعت شیاری کرنے والے ہوں۔ اور یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ اس کائنات کے اندر کائنات کی چیزوں سے جس قدر انسان کو کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ لگاؤ اور سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کی اپنی اولاد ہے۔ دنیا کے اندر ایک تو ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہ بن جائیں۔ ساری محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں۔ اگر اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہے، اور یہ فطری چیز ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے، ہر حال میں ہونی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نام پر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑا تو انسان کو قربان کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی اولاد کو بھی قربان کرنا پڑا، اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑا، اپنے مال کو بھی قربان کرنا پڑا، تو ایک مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت اللہ پر اس کا ایمان ہونے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کی محبت پر وہ انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو دنیا کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو بہت اعلیٰ درجے پر ہے،
اس محبت کے مقابلے میں کوئی دنیا کی کوئی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے دل میں اپنی اولاد کی ایک فطری محبت ہوتی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن درجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے۔ اور یہ ایک ایسی محبت ہے کہ ہم عام انسانوں کے دل میں ہی نہیں، بلکہ یہ محبت اپنی اولاد کی محبت اور اپنی اولاد کے ساتھ تعلق، اپنی اولاد کے ساتھ لگاؤ، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ہے۔ مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں، اس لیے کہ جو چیز فطری ہوتی ہے وہ تو فطری ہے، یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے دلوں میں اپنی طرف سے ڈال دی ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ اپنی اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہونی ہی ہونی ہے، چاہے اولاد ناکارہ ہو، چاہے اولاد کیسی بھی ہو، چاہے اولاد نالائق ہو چاہے لائق ہو، کیسی بھی اولاد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ہونی ہی ہونی ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دلوں میں یہ محبت تھی تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری موجود ہیں۔ دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ننھے سے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے نام پر ہم بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کوئی بکرا ذبح کرتا ہے، کوئی بھینس ذبح کرتا ہے، کوئی کٹڑا ذبح کرتا ہے، کوئی جہاں اونٹوں کی اجازت ہے تو وہ اونٹ قربان کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر بقرہ عید کے موقع پر جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یادگار اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی امتحان کی یادگار کے طور پر ہم لوگ مناتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں اولاد ہوئی حضرت اسماعیل کی شکل میں، تو اس وقت میں آپ کی عمر، حضرت ابراہیم کی عمر 80 سال تھی، تقریباً 80 سال تھی۔ بعض روایت میں کچھ کم بھی ہے، بعض میں کچھ زیادہ بھی ہے، لیکن عام روایتیں جو ہیں وہ 80 سال کی ہیں۔ 80 سال کے اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا۔ اب اللہ کو اگر ان کی قربانی مانگنی ہی تھی تو بچپنے میں ہی مانگ لیتے۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہہ دیتے کہ بھائی چلو اس کو ذبح کر دو، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اور آسان ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ بچپن میں ہی اس کی قربانی لے لوں، بلکہ اگر بچپن میں اس کی قربانی مانگ لی جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت بھی قربانی دے دیتے، لیکن اس وقت کا قربانی دینا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بہت آسان تھا، اس لیے کہ بچہ پیدا ہوا ادھر قربان کر دیا، تو نہ تو اس کے ساتھ محبت ہوئی، نہ اس کے ساتھ لگاؤ ہوا، نہ اس کے ساتھ تربیت کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کے ساتھ تعلیم کا کوئی تعلق ہے، کوئی بھی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بس پیدا ہوا، زوجیت کا تعلق ہے، پیدائش کا تعلق ہے، اور پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر دیا یا قربان کر دیا۔ تو ابھی اگر اس وقت میں قربانی مانگ لی جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں وہ محبت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہوئے، اور عام روایتوں کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام لڑک پن کی عمر کو پہنچے، لڑک پن کی عمر کہتے ہیں 12 سے 15 سال کے درمیان کی عمر جو ہوتی ہے، اس میں یہ لڑک پن کی عمر ہوتی ہے، اس میں شعور نہیں ہوتا انسان کو، عقل تو ہوتی ہے لیکن وہ انسان زیادہ تر اپنی عقل کی سنتا ہے، زیادہ تر اپنی سنتا ہے، اور ایک عام سا ذہن اس کا ہو جاتا ہے کہ بس جو مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے، آزاد ذہن اس عمر میں انسان کا ہوتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب بچپنے میں تھے تو حکم ہوا کہ ان کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر کے آؤ جہاں کوئی بھی نہ ہو، جہاں نہ گھاس ہو، نہ پانی ہو، نہ دانہ ہو، نہ کوئی رہنے والا انسان ہو، نہ کوئی حیوان ہو، کوئی بھی بستی وہاں آباد نہ ہو، بے آب و گیاہ وادی میں ان کو چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اماں کو لیا، حضرت اسماعیل کی، اور بچپنے میں حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ گئے، جہاں اس وقت میں مسجد حرام آباد ہے، جہاں اس وقت میں کعبۃ اللہ آباد ہے، وہاں اس وادی میں، اس بستی میں، اس غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا۔ اور ظاہر بات ہے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ نہ چھوڑا جاتا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے
اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کی اماں کو وہاں چھوڑ دیا۔ لیکن اب نمبر آتا ہے اس کا جو انسان کے دل میں اپنی اولاد کی فطری محبت ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ وہاں سے چھوڑ کر کے ان کو چل دیے اور ان کی اب کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ جو محبت اس انسان کے دل میں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ جاگتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے حکم دیا ان کو یہاں چھوڑنے کا جہاں کوئی بھی آباد نہیں ہے، نہ کوئی انسان آباد ہے، نہ کوئی جنات آباد ہے، نہ کوئی حیوان آباد ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، کوئی بھی انتظام نہیں ہے، لیکن آپ نے حکم دیا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن میرے دل میں محبت ہے، اس لیے میں آپ سے چند چیزیں مانگتا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میں نے چھوڑ تو دیا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ اور آگے دعا کی فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، آپ ایک کام کریں کہ ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اور اس کی اماں یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، اکیلے ان کے لیے یہاں رہنا، زندگی گزارنا ان مشکل حالات میں جہاں کچھ بھی انتظام نہیں ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آپ چونکہ اللہ ہیں، آپ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، تو آپ ایک کام کریں، ان کے لیے ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کر دیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، جب ہم نے ان کو یہاں چھوڑا ہے تو جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان حضرت ابراہیم لے کر کے آئے ہوں گے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ وہ تو تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گا، وہ تو تھوڑے بہت وقت کے بعد میں 8 دن 10 دن مہینہ 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ایک کام کریں، جہاں اس وادی میں کچھ بھی نہیں ہوتا آپ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیں، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ ان کے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو کہ ہمیں اللہ نے یہاں چھڑوا دیا اور ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور یہ دعا وہ تھی جو انسان کے دل میں اپنی اولاد کے لیے فطری طور پر ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی، اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ لیکن بات آتی ہے فطری طور پر محبت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کری اور ان کے لیے کھانے کے سامان بھی مہیا کرائے اور ان کے لیے لوگوں کو بھی وہاں پر آباد کرایا۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر کے اسی چند دنوں کے درمیان میں آباد ہوا، اور جب پانی کی شکل نکل آئی زمزم کے شکل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکلا، اللہ کے حکم سے پانی نکلا، تو وہاں پر آ کر کے وہ قبیلہ جرہم آباد ہو گیا، اور پھر کھانے پینے کا انتظام شروع ہو گیا۔ تو یہ جو انسان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت، یہ فطری چیز ہے، یہ ہونی ہی ہونی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے اگر ہم مثال ایک اور سامنے لائیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دوسرے نمبر کے پیغمبر ہیں، اور ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب ان کا زمانہ تھا جب انہوں نے مسلسل 950 برس تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور طوفان نوح کی شکل میں ان کے اوپر پانی کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس وقت میں صرف اور صرف ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کے قریب تھی۔ 950 برس تک مسلسل محنت کرنے کے باوجود افراد تیار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام سے صرف 80 آدمی، اور اس سے بھی مزید بڑھ کر کے اگر ہم سوچیں تو آپ کا بیٹا آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال کی عمر ہو گئی اور مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن آپ کی دعوت پر آپ کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن چونکہ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور اس بد دعا کی شکل میں اللہ کا عذاب آنا ہی آنا تھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
قرآن اس کو بیان کرتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کافروں کے ایک گھر کو بھی زمین کے اوپر نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ بد دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور نتیجتاً پانی کا عذاب ان کے اوپر آیا، اور پانی سارے کی ساری بستی کو پانی نے، اور ساری کی ساری دنیا کو یہ کہیے اس وقت میں اس پانی نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ بچے صرف 80 آدمی، اور حضرت نوح علیہ السلام ان 80 آدمیوں کو لے کر کے اپنی کشتی میں سوار ہو گئے۔ اب ان کا جو بیٹا ابھی تک اتنی دعوتیں دینے کے باوجود بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں اس بچے کی اور اپنی اولاد کی محبت تھی۔ آخر وقت میں بھی اس محبت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، لیکن آخر وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اس سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ساری عمر گزر گئی، میری دعوت کو تو نے قبول نہیں کیا، کم از کم اب تو قبول کر لے، اب اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اگر تو اب بھی میرے ساتھ سوار ہو جاتا ہے سواری پر تو اب بھی بچ جائے گا، اگر تو اب بھی ایمان لے آتا ہے اب بھی تیری جان بچ جائے گی، اب بھی تیری بخشش ہو جائے گی۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میری اس کشتی پر میرے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور ان کافروں کے ساتھ مت رہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، کیوں کہا؟ اس لیے وہ تو کافر ہے، وہ مشرک ہے، اور اس نے اللہ کی دعوت کو نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اپنے باپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، ایمان نہیں لایا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ سوار ہونے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کا بھی حکم نہیں ہے؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کی محبت ہے، چاہے اولاد کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد مشرک ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد کچھ بھی ہو، کیسی بھی نالائق ہو، لیکن اپنی اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہی ہوتی ہے، اور ہر حال میں ہوتی ہے، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، بھلے ہی ہمارے ماں باپ اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتے ہوں، بھلے ہی ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں، لیکن اگر ان کے دل کو کھول کر کے دیکھا جائے گا تو اس اولاد کی محبت اس انسان کے دل میں ملے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کس محبت کو چاہتا ہے اور ہم کس محبت کو چاہتے ہیں؟ اسلام کا طریقہ عمل کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا؟ اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے اور اس نقطہ نظر کے مطابق اگر ہم اپنی اولاد سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی کامیاب ہوگی، ہم بھی کامیاب ہوں گے، اور دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے خطبے کے درمیان پڑھی تھی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو، یہ بات نہیں بھائی، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بیان فرمایا کہ اسلام کا نقطہ نظر اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ غور کریں، حضرت یعقوب پوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق ان کے والد بھی نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم ان کے دادا، ان کے بابا، وہ بھی نبی ہیں۔ تو وقت کے 3 پیغمبر ہیں اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی نسلوں میں، آنے والی نسل میں 4000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے پیغمبر ہوں گے۔ تو ان کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آخری وقت ہے اور موت کا وقت، ان کے وصال کا وقت قریب ہے، اور اپنے بیٹوں کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں اور ان سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ان سے ایک سوال کرتے ہیں، سوال یہ ہوتا ہے ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو آپ یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب غور کریں، 3 پیغمبر، باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، اور اسی طریقے سے بیٹا پیغمبر،
اور وہ بیٹا اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کیا ملتا ہے اشارہ ہمیں؟ اشارہ یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی محبت انسان کے دل میں ہو تو اس کے ایمان کی محبت ہونی چاہیے، اس کے عقیدے کی محبت ہونی چاہیے، اس کے دین کی فکر اس انسان کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اس کے دماغ میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کیسے دین پر قائم رہ سکتا ہے، میرا بیٹا میرے مرنے کے بعد کیسے دین کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، کیسے ایمان کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور یہ فکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور آج اگر ہم اس نقطہ نظر پر غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم اس فکر پر نہیں ہیں۔ آج ہمارا 70-80 سال کا بوڑھا اور اچھا خاصا مالدار، وہ اپنی اولاد کو آخر وقت میں اگر بلاتا ہے تو فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے اس کاروبار کو تم کیسے سنبھالو گے۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد تم دین پر کیسے زندہ رہو گے، میرے مرنے کے بعد تم دین پر کیسے قائم رہو گے، میرے مرنے کے بعد تم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو گے، یہ فکر نہیں ہوتی۔ اگر فکر ہے تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے کاروبار کو کیسے سنبھالو، میرے جائیداد کو کیسے تقسیم کرو گے، میرے اس بنائے ہوئے گھر کو، عمارت کو کیسے تقسیم کرو گے، میرے اس بنائی ہوئی دکان کو تم کیسے چلاؤ گے، یہ فکر ہوتی آخر وقت میں۔ اگر فکر نہیں ہوتی تو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد تم دین پر کیسے قائم رہو گے۔ یہ فکر، اس نقطۂ نظر پر اگر ہم غور کریں تو اسلام اس محبت کو چاہتا ہے جو انسان کے دل میں فطری طور پر ہونی چاہیے۔ ما تعبدون من بعدی، حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ بیٹے بھی کوئی ویسے کیسے نہیں تھے ہمارے جیسے نالائق ہوں، ہمارے جیسے نالائق بیٹے نہیں تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد، ہم اس ذات کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، ہم اس ذات کی عبادت کریں گے جو آپ کے باپ کا رب ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب ہے، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب ہیں، اور وہ اکیلے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی بات کو مانیں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ اگر یہ نقطۂ نظر انسان کا بن جائے تو یاد رکھیے گا کہ ہماری دنیا بھی آباد ہے، ہمارے بچوں کی دنیا بھی آباد ہے، ہمارے بچوں کی آخرت بھی آباد ہے، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت ہے، ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہے۔ اگر اس نقطۂ نظر کے ساتھ اپنی اولاد سے محبت کی جائے تو انشاءاللہ ہماری محبت کامیاب ہے، ورنہ ہماری محبت کامیاب نہیں ہے۔